السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ماس فاروقی اور پیش خدمت ہے خبر نامہ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ انیس الغرباء کی نئی عمارت کا افتتاح۔ حج ہاؤس کے شمال میں غیر مکمل عمارت کی ہوگی تعمیر۔ مجلس کی کامیاب حکمت عملی و نمائندگی سے تلنگانہ میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود، اکبر الدین اویسی کا خطاب۔ غریب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اقلیتوں پر 8,500 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے فرقہ وارانہ فسادات کروانے والی پارٹی کانگریس، کے ٹی آر اور ہریش راؤ کا خطاب۔ ریونت ریڈی آر ایس ایس شاخا پرمکھ، کے ٹی آر کے الزام کے بعد کھلبلی، قائدین بھی آر ایس ایس سے تعلق رکھنے والوں کو ٹکٹ دینے کے خلاف۔ زو پارک میں جانوروں کی نگہداشت کرنے والے ملازم ہاتھی کے حملے میں جاں بحق، انتظامیہ کا اظہار افسوس۔ اور ونستھلی پورم میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل، وزنی پتھر سے حملہ، شوہر مفرور، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔ جوہری کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ڈولی چوکی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت، آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیجز۔ ایک کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ یتیم مسلمان بچوں کے لیے قائم کردہ ادارہ انیس الغرباء نامپلی اب ایک شاندار اور شکوہ عمارت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ مجلس کے قائد اکبر الدین اویسی کی مسلسل نمائندگی اور ان کی راست نگرانی میں 4,000 مربع گز پر قائم 39 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ عمارت کا ہفتے کو افتتاح عمل میں آیا۔ قائد مجلس کی موجودگی میں ریاستی وزراء کپلا ایشور محمد محمود علی، مجلس کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، مشیر برائے حکومت اے کے خان، صدر نشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان، صدر نشین ریاستی حج کمیٹی محمد سلیم، سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل، وقف کے رکن مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی صابری و دیگر ارکان وقف بورڈ، سیکریٹری ٹمریز بی شفیع اللہ اور دوسرے عہدیداروں کی موجودگی میں اس عمارت کا افتتاح کیا گیا۔ انیس الغرباء کی اس عمارت کا ایک ماڈل بھی پیش کیا گیا۔ اس عمارت کے مختلف شعبوں کا معائنہ کروایا گیا۔ بچوں کے رہنے، ان کے بستر، ان کے کھانے، کچن، ان کی تعلیم و تربیت و دیگر انفراسٹرکچر کی سہولتوں سے واقف کروایا گیا۔
قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی موجودگی میں حج ہاؤس نامپلی کے شمال میں واقع غیر مکمل عمارت کی تکمیل کے لیے 23 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، صدر نشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان اور دیگر قائدین و اعلیٰ عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ یہ غیر مکمل عمارت تقریباً 2 دہوں سے غیر مکمل رہی ہے۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے اس سے مناسب استفادہ کیا جائے گا۔ قائد مجلس لیجسلیٹر پارٹی اکبر الدین اویسی نے کہا کہ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے سارے ملک میں تلنگانہ کو منفرد مقام حاصل ہے اور یہ مجلس اتحاد المسلمین کی مؤثر نمائندگی، حکمت عملی اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ وہ حج ہاؤس نامپلی میں مزید 7000 ائمہ اور مؤذنین کو ماہانہ مشاہرے کی سرکاری تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی، صدر نشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان اور دیگر قائدین، علماء کرام اور ائمہ اور مؤذنین کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شیخ الجامعہ مفتی خلیل احمد کی دعا سے اس پروگرام کا آغاز ہوا۔ اپنے خطاب میں اکبر الدین اویسی نے یتیم خانہ انیس الغربا کی نئی عمارت، جس کا کچھ دیر پہلے ان کی موجودگی میں افتتاح عمل میں آیا، کا تذکرہ کیا اور کہا کہ کیسے ایک چھوٹی سی عمارت کو اب ایک وسیع و عریض اور پرشکوہ بنا دیا گیا، جہاں سینکڑوں یتیم و یسیر بچوں کے قیام و طعام، تعلیم و تربیت اور دیگر سہولتیں فراہم ہوں گی۔ اس یتیم خانے کے لیے اس طرح حکومت سے ان کی شخصی جد و جہد رہی، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے اس کام میں تعاون پر وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اور عہدیداروں میں بالخصوص سید عمر جلیل کا شکریہ ادا کیا۔ خواتین کو بااختیار بنانے، مسلم نوجوانوں کو ہنرمند بنانے، مسابقتی امتحانات میں تیار کرنے، اسٹڈی سرکل کو مزید مستحکم کرنے کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجلس نے اپنی منفرد حکمت عملی کے ذریعے یہ کام انجام کروائے ہیں اور آج مجلس ہی کی نمائندگی پر ریاست کے 17,000 ائمہ اور مؤذنین کو ماہانہ مشاہرہ جاری کیا جا رہا ہے اور انہیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مشاہرہ 5,000 روپے سے بڑھ کر 25,000 روپے ہوگا۔ انہوں نے جامعہ نظامیہ آڈیٹوریم کی تعمیر، مولانا علی بابا شرف الدین کے ریمپ، اسلامک کلچرل سینٹر کے لیے اراضی کے حصول، قبرستان کے لیے حکومت کی جانب سے دی گئی اراضی، شادی خانوں کی تعمیر، شادی مبارک اسکیم اور اقلیتوں کے لیے دیگر مختلف فلاح و بہبود کے پروگرام، اسکالرشپس اور اسکیمات کا تفصیلی تذکرہ کیا اور ان پر جو رقمی خرچ ہے اس کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ یہ سارے کام مجلس نے کروائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجلس ہی کی وجہ سے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ ریاست میں دیا گیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مجلس پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ دراصل بی جے پی کی بی ٹیم وہ جماعت ہے جس کے دور میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے مجلس پر بی ٹیم کا الزام لگانے والوں کا مدلل جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر نے اقلیتوں کے لیے جو کام انجام دیے ہیں وہ ملک کے کسی ریاست میں نظیر نہیں ملتی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی ستائش کی اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو حقیقی سیکولر اور مسلمانوں کا دوست بتایا۔ اس موقع پر مجلس کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، صدر نشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان اور دوسروں نے بھی خطاب کیا۔ کہ ایک نیک کام کا حصہ اللہ نے مجھے بنایا۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے، لیکن اللہ نے اگر مجھ جیسے گنہگار کو اس کام کا ایک حصہ بنایا تو میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 25 سے 26 مرتبہ یتیموں کا ذکر کیا ہے اور
اس یتیم خانے کی تعمیر کے ذریعے وہ یتیم و غربا جو پریشان رہتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کے نہ صرف قیام و طعام بلکہ ان کے تعلیم کا انتظام بھی اس مرکز میں کیا جا رہا ہے۔ جو بادشاہ گر تھے، ہے اور رہو گے، اس ریاست کے مقدر کا فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے نا؟ لوگ بولتے ہیں اکبر صاحب کرائے، اکبر صاحب کرائے، سب جنے اکبر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں۔ ارے اکبر صاحب کچھ نہیں کروائے، یہ مسلمانوں کا اتحاد اور ان کی دعا جو اکبر صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، یہ سب کام کروائی۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں تو میری کیا حیثیت ہے؟ میری کیا حیثیت؟ ارے میرے ساتھ اگر ہمت ہے تو وہ آپ کی ہے، آپ کے دعاؤں کی ہمت ہے، آپ کے اتحاد کی ہمت ہے، آپ کی وابستگی کی ہمت ہے۔ خدا را سمجھو، ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں لوگ، چلے جاتے ہیں، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو، ہم کو بتانا ہے کہ اس ریاست میں بادشاہ گر ہم تھے اور ہم ہی ہیں اور ہم ہی رہیں گے۔ اپنے ووٹ کو تقسیم مت کرو، خدا را اپنے ووٹ کو تقسیم نہ کرو، سیاستدان کو سیاست کرنے دو، صنعت کار کو صنعت اور فیکٹری کا کام کرنے دو، تاجر کو تجارت کرنے دو، وکیل کو وکالت کرنے دو، ڈاکٹر کو علاج کرنے دو۔ اگر ہر کوئی کہے گا کہ اکبر صاحب آپ سیاست چھوڑ دو، اب آپ علاج کرو، تو زندہ ہے تاؤنے؟ آپ بولو زندہ رہے گا؟ امام کو امامت کرنے دو، موزن کو موزنی کرنے دو۔ اگر میں بولوں گا نہیں امام صاحب اب آپ امامت نہیں کرنا، اب یہ سیاستدان امامت کرے گا، تو پھر کیا ہوگا آپ جانتے؟ امام امامت کا قابل، موزن موزن کا قابل، وکیل وکالت میں قابل، ڈاکٹر صحت میں قابل، اور ایک سیاستدان سیاست میں قابل۔ کیا ہم کو سیاست نہیں آتی؟ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ، یہی سیاست ہے، یہی سالار سکھائے۔ صحیح وقت پہ لوگ بولتے کیسیار صاحب، سب سنتے اکبر صاحب کو جو بولتے۔ محمود بھائی نے بھی میں سے کہا کہ اکبر بھائی کیسیار صاحب آپ کو سنتے ہیں۔ ارے بھائی سنتے نہیں سنتے کا سوال نہیں ہے، صحیح وقت پہ صحیح گولی ڈالنا یہ ہنر ہم کو آتا ہے، اس لیے سنتے۔ اب بعض لوگوں کو نہیں معلوم کب کون سی گولی ڈالنا، تو اب کیا کریں گے؟ اکبر اویسی نے محسوس کیا کہ یہ صحیح وقت ہے، 7,000 کو دے دو، تو کہا ہاں اکبر بھائی صحیح ہے، دے دیں گے، مل گیا آج۔ بس یہی ہے، خدا را سمجھو، اپنے محسنوں کو پہچانو۔ میں پھر سے کہوں گا کہ مجلس نے کام کروایا ہے، میں محمود بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں کے ٹی راما راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ہریش راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں عمر جلیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں یہاں بیٹھے مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساری TRS حکومت کا شکریہ۔ ان ائمہ، اجازت ہے نا آپ کی طرف سے؟ زور سے بولیے، اجازت ہے نا؟ ہے نا اجازت؟ ان ائمہ اور موزنین کی جانب سے بھی آپ سب کا اور KCR صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت بتا دے گا کہ پھر سے ہم آئیں گے اقتدار پر، ہم مطلب کون؟ مجلس اور BRS اقتدار پہ آئے گی اور سنہری تلنگانہ بنے گا، جو ہندوستان بھر میں مسلمانوں کا جو کام نہیں ہوا وہ اس ریاست میں ہوگا۔ یہ میری زبان ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ 25 برس سے آپ نے دیکھا ہے، ریڈی ہو، راؤ ہو، بابو ہو، روشیا ہو یا کانگریس کی آخری کرن ہو،
अकबर ओवैसी जब बींज बजाता है ना, बीन सपेड़ा बीन बजाता है तो सांप नाचते हैं। अकबर ओवैसी जब बीन बजाता है तो हर कोई नाचते हैं, सुनने पे मजबूर होते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम हैं बाकी, लड़ेंगे आपके लिए, मिटेंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए। आपका वक़ार हमारा वक़ार, आपकी इज्जत हमारी इज्जत। अब मेरे लिए एक छोटा सा हदिया देना, चड्डी गीली हो जाओ, ऐसा हदिया मुझे चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं, बीमार हूं, आवाज भी नहीं है, मगर मेरी एक हिम्मत होती है। वो हिम्मत क्या होती है? मेरे कौम की आवाज और मेरी कौम की बेबाकी मेरी हिम्मत और मेरे जोश में इजाफा करती है। मेरा हदिया मुझे दे दो ऐ माए मोदनीन, जोरदार आवाज लगाना, ऐसा नारा लगाना कि हज हाउस गूंज जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वज़ीर बलदी नज़्म व नस्क के तारका रामाराव ने कहा कि गरीब का कोई मज़हब नहीं होता। इसके मुताबिक BRS हुकूमत काम कर रही है। कामारेड्डी में जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर एक को साथ लेकर चलने वाले लीडर KCR हैं। उन्होंने कहा कि 8,500 करोड़ रुपए 9 सालों में खर्च किए गए। मुल्क की किसी रियासत में इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं की गई। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत के हर प्रोग्राम से गरीबों को फ़ायदा होता है। KTR ने कहा कि कांग्रेस ने 6 दहाकों तक हुकूमत की थी और अब 6 गारंटी के साथ फिर एक बार मौका देने की बात कर रही है। कांग्रेस हुकूमत में सिर्फ फ़िरका वाराना फसादात, फायरिंग, वज़ीर आला को बदलने के लिए क़त्ल व गारतगिरी के अलावा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बरक़ी सरबराही से मुताल्लिक़ कांग्रेस और BJP कायदीन से कहा कि इनको बरक़ी सरबराही से मुताल्लिक़ मालूमात के लिए बसेस का इंतज़ाम बिरयानी के साथ करेंगे। वो सब लाइन में ठहर कर बरक़ी तारों को पकड़ लें तो मालूम हो जाएगा कि बरक़ी सरबराही हो रही है या नहीं। सब के सब फौत हो जाएंगे, रियासत की तमाम नहुसत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि हर बूथ पर एक सीनियर कायद को तकर्रुर करें, घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करें। KCR कामारेड्डी से नई तारीख रकम करेंगे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला के ओहदे के लिए फ़िरका वाराना फसादात करवाने वाली पार्टी कांग्रेस है। हरीश राव ने मंचरियाल में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस का मतलब सिर्फ बातें, कांग्रेस का मतलब रकम की पोटलियाँ, कांग्रेस की तहजीब ग्रुपिज़म, अपने मतलब के लिए फ़िरका वाराना फसादात करवाना कांग्रेस के बारे में सबको मालूम है। नेक्सलाइट को मुबाइस के लिए बुलाकर इनको गिरफ्तार करने वाली पार्टी है। उन्होंने JP नड्डा को भी निशाना बनाते हुए कहा कि नड्डा हिमाचल प्रदेश के इंतखाबात में कुछ नहीं कर सके, तेलंगाना में क्या कर लेंगे। तेलंगाना KCR का अड्डा है। मुअल्लक़ असेंबली की BJP पेशन गोई कर रही है, लेकिन इस बार भी KCR कामयाब होंगे। इस बार हुकूमत 100 सीटों पर कामयाब होने वाली है। KCR हर एक के दिल में रहते हैं, हर एक के घर में रहते हैं। उन्होंने इशारा दिया कि मंशूर के जारी होने के बाद अपोजिशन खामोश हो जाएगी। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि तालीम हासिल करने वाले बच्चों की आड़ में सियासत करने की नौबत आ चुकी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए उन्होंने कहा कि मिड डे मील में ही कई मसाइल हैं और अब ब्रेकफास्ट के नाम पर हलचल कर रहे हैं। गिरानी में इजाफे के बावजूद मिड डे मील के बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया। कई स्कूल्स में पकवान का इंतज़ाम नहीं है। मिड डे मील तैयार करने वालों को GO 8 के मुताबिक इजाफा तनख्वाह नहीं दी गई। इनके मसाइल पर एक बार भी जायज़ा लिए बगैर ब्रेकफास्ट स्कीम का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि ब्रेकफास्ट स्कीम पर मौसर अंदाज में अमल आवरी करें। कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने RSS से जुड़े अफराद के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया है। हाल ही में रेवंत रेड्डी को RSS शाखा प्रमुख का KTR ने इल्ज़ाम लगा दिया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में कायदीन ने RSS से जुड़े हर फर्द के खिलाफ मुहिम शुरू करने का फैसला किया है।
गांधी भवन में आदिलाबाद का टिकट श्रीनिवास रेड्डी को न देने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस कायदीन ने सड़कों पर एहतजाजी धरना दिया। इनका कहना था कि हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले श्रीनिवास रेड्डी को टिकट न दिया जाए क्योंकि इनका ताल्लुक बीजेपी और आरएसएस से है। वाज़ेह रहे कि आदिलाबाद असेंबली हल्के के टिकट के लिए जी सुजाता और साजिद खान भी दावेदार हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी तक टिकट का ऐलान नहीं किया गया। अगर यह मुहिम जोर पकड़ती है तो इसका निशाना सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी भी बन सकते हैं क्योंकि केटीआर के मुताबिक रेवंत रेड्डी का माजी भी आरएसएस से ही जुड़ा हुआ है। तेलंगाना हुकूमत ने दशहरा त्यौहार की तातीलात में तब्दील करते हुए अहकाम जारी किए हैं। 24 और 25 अक्टूबर को दशहरे के सरकारी तातीलात का ऐलान कर दिया गया था। इसमें तरमीम करते हुए 23 और 24 अक्टूबर को ये तातील रहेगी। बीजेपी के सरकारी ट्विटर पर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के लीडर राहुल गांधी को रावण की तरह पेश करते हुए फुटेज दिखाई गई। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एहतजाज का ऐलान किया है। इस सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने एहतजाजी धरना करवाया। गांधी भवन से रैली की शक्ल में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई। गांधी भवन में मोदी का अलामती पुतला नजरातिश करने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस और कारकुनों के दरमियान नोक झोंक देखी गई। कांग्रेस कायदीन पुलिस को चकमा देकर बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरे में तरक्याती काम जारी है। हफ्ते को रुकन असेंबली सईद अहमद पाशा कादरी ने दबीरपुरा डिवीजन में कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली सईद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि बैरिस्टर अवैसी की नुमाइंदगी पर सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कम्युनिटी हॉल में दवाखाना भी कायम किया जाएगा। रुकन असेंबली ने मकामी आवाम से कम्युनिटी हॉल की बेहतर निगहदाश्त की अपील की। इस मौके पर रुकन कौंसल रियादुल हसन आफंदी, इंचार्ज याकूतपुरा मजलिस यासिर आराफात के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असेंबली याकूतपुरा सईद अहमद पाशा कादरी ने हल्के तालाब चंचलम, रैन बाजार, मोगलपुरा, कुरमागुड़ा और संतोष नगर डिवीजन में बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम की। मकामी ख़वातीन की बड़ी तादाद ने बदकम्मा गिफ्ट पैक हासिल किए। मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स और ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के असेंबली मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असेंबली अहमद बलाअला ने कदीम मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 40 लाख रुपए के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मस्जिद अबू बकर और मस्जिद अल फालिह वाहिद नगर में नई पानी की पाइपलाइन और सीवरेज लाइन का उन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया, जिससे मकामी आवाम को काफ़ी राहत होगी। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी, मजलिस के मकामी कायदीन और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। आवाम की जानिब से अहमद बलाअला का गरम जोशाना इस्तकबाल किया गया। रुकन असेंबली याकूतपुरा सईद अहमद पाशा कादरी ने हफ्ते को रैन बाजार डिवीजन में रेलवे स्टेशन के आखिरी हिस्से में जारी आहक पाशी के कामों का जायजा लिया। रुकन असेंबली ने डिवीजन में जारी दूसरे तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। इस मौके पर मुतअल्लिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेअराज ने GHMC अहदेदारों के हमरा कटा रोड के इलाके का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। जाफर हुसैन मेअराज ने कटा की सड़क पर जारी 1000 mm कुतर की NP3 पाइपलाइन के मरम्मती कामों का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सदारत में मल्लेपल्ली डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस मौके पर GHMC के DE श्रीनिवास के अलावा नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान और मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मुअतमदीन भी मौजूद थे। जहानुमा डिवीजन के इलाके बशारत नगर में 14 करोड़ रुपए की लागत से VDCC सड़क की तामीराती काम पूरे हो गए हैं।
رکن بلدیہ مقتدر بابا نے میڈیا کو بتایا کہ مقامی افراد نے متعلقہ رکن اسمبلی محمد معظم خان سے ڈرینیج لائن کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر بشمول VDCC روڈ کی تعمیر و دوسرے کام پورے کر لیے گئے ہیں۔ مقامی افراد نے صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی سے اظہار تشکر کیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ویمن سیفٹی ونگ شیخا گوئل نے سنگاریڈی میں چائلڈ فرینڈلی کارنر کا افتتاح انجام دیا۔ افتتاحی تقریب میں DGP انجنی کمار، ضلع کلیکٹر ڈاکٹر اے شرت، SP ضلع سنگاریڈی رمنا کمار اور RDO رویندر نے شرکت کی۔ بعد ازاں شیخا گوئل نے DGP کے ہمراہ فرائیڈے مارکیٹ پہنچ کر بھروسہ سینٹر کا بھی افتتاح انجام دیا۔ DGP انجنی کمار نے پریس کانفرنس میں میڈیا کو بتایا کہ بھروسہ سینٹر کی تعمیر کے لیے اربندو فارما فاؤنڈیشن نے تعاون کیا ہے، جس کے لیے انہوں نے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے جب تلنگانہ میں بھروسہ سینٹرز قائم کیے گئے تو کہا تھا کہ ملک کی دوسری ریاستوں میں بھروسہ سینٹرز قائم کیا جانا چاہیے تاکہ خواتین کا تحفظ ہو سکے۔ اس موقع پر انجنی کمار نے شیخا گوئل، ضلع کلیکٹر اے شرت اور سابق رکن اسمبلی چنتا پربھاکر کی شال پوشی کر کے انہیں مومنٹو پیش کیے۔ حال ہی میں کوکا پیٹ میں سائیکل ٹریک کا افتتاح عمل میں آیا تھا۔ یہ سائیکل ٹریک سولار سسٹم سے بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پر سائیکل کی بجائے بھینس چہل قدمی کرتی ہوئی نظر آئی ہے۔ متعلقہ حکام کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد کے LB اسٹیڈیم میں مودی کیسری کے فائنل کشتی مقابلے کے دوران پہلوانوں کے حامیوں کے درمیان ہوئی جھڑپ میں پورے اسٹیڈیم کو دنگل میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک دوسرے پر کرسیوں سے حملہ کیا گیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ پھینک کر مارا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ظفر پہلوان اور سالم بن یوسف پہلوان کے حامیوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ مقابلے کی جیت کو لے کر یہ جھگڑے کی اطلاع ملی ہے۔ اس جھگڑے میں 10 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر پولیس موقع واقعہ پر پہنچی۔ سیف آباد پولیس نے اسٹیڈیم پہنچ کر دونوں گروپوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ تب تک فرنیچر اور کرسیاں تباہ ہو گئیں۔ واقعے پر دونوں گروپوں نے پولیس اسٹیشن میں ایک دوسرے کے خلاف شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ جھڑپ میں ملوث کچھ افراد کو حراست میں لے لیا گیا اور ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ نہرو زوولوجیکل پارک میں ہاتھی کے حملے میں ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے۔ زو کے پریس نوٹ کے مطابق جانوروں کی نگہداشت کرنے والے 23 سالہ شہباز ڈیوٹی پر تھے۔ اس دوران ہاتھی نے ان پر حملہ کر دیا۔ زخمی حالت میں شہباز کو اپولو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، تاہم علاج کے دوران وہ جان بر نہ ہو سکے۔ متوفی کے افراد خاندان نے بتایا کہ انہیں صرف یہ اطلاع دی گئی تھی کہ شہباز پر ہاتھی نے حملہ کیا ہے۔ شہباز کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ زو حکام نے شہباز کی موت پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ پولیس بھی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ونستلی پورم پولیس حدود کے علاقے میں وجے پوری کالونی میں ایک شخص نے اپنی بیوی کا قتل کر کے فرار ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بالا کوٹیا نے اپنی بیوی شالنی کے سر پر وزنی پتھر ڈال کر قتل کر دیا۔ ان دونوں میں پہلے ہی سے تنازعہ چل رہا تھا۔ شالنی اپنی بہن کے مکان موٹر سائیکل پر جا رہی تھی کہ اس کے شوہر بالا کوٹیا نے اس کا پیچھا کر کے روک دیا، جس پر وہ نیچے گر گئی تو بالا کوٹیا نے وزنی پتھر ڈال کر اسے ہلاک کر دیا۔ ونستلی پورم پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس کو مفرور بالا کوٹیا کی تلاش ہے۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے کیسرا کے حدود میں پیش آئے دلخراش سڑک حادثے میں 2 نوجوان ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تیز رفتار کار نے جس میں متاثرین سوار
تھے بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی۔ 2 نوجوانوں کی مقام واقعے پر ہی موت واقع ہو گئی، جبکہ کار میں سوار 3 افراد زخمی بتائے گئے ہیں۔ مہلوکین کی شناخت 17 سالہ گھوشالہ بھویش اور 18 سالہ تشارا کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ دونوں الوال بولارم کے ساکن بتائے گئے ہیں۔ کار میں ایک خاتون بھی موجود تھیں۔ یہ واقعہ ہفتے کی صبح اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کار سے شراب کی بوتلیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ زخمیوں کی شناخت فلپس اور روبی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مبینہ طور پر نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس اور بندلہ گڑا پولیس نے ایک عادی سارق کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ سید احمد بلال نے بندلہ گڑا پولیس اسٹیشن حدود میں سرقے کی 3 وارداتیں انجام دی تھی۔ پولیس نے شکایت ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے احمد بلال کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 17 لاکھ روپے مالیت کی اشیاء کو ضبط کر لیا گیا۔ کے پی ایچ بی میٹرو اسٹیشن کے قریب فرنیچر شو روم میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں فرنیچر کی دکان کے علاوہ گفٹس اور متصل دکانیں بھی زد میں آ گئیں۔ غیر معمولی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ رات میں پیش آئے اس واقعے کی وجہ سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عہدیداروں نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ جوہری کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ڈولی چوکی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق۔ بکنگ پیکیجز ایک کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالارجنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ انیس الغربا کی نئی عمارت کا افتتاح، حج ہاؤس کے شمال میں غیر مکمل عمارت کی ہوگی تعمیر۔ مجلس کی کامیاب حکمت عملی و نمائندگی سے تلنگانہ میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود، اکبر الدین اویسی کا خطاب۔ غریب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اقلیتوں پر 8,500 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے فرقہ وارانہ فسادات کروانے والی پارٹی کانگریس، KTR اور ہریش راؤ کا خطاب۔ ریونت ریڈی RSS شاخا پرمکھ، KTR کے الزام کے بعد کھلبلی، قائدین بھی RSS سے تعلق رکھنے والوں کو ٹکٹ دینے کے خلاف۔ زو پارک میں جانوروں کی نگہداشت کرنے والے ملازم ہاتھی کے حملے میں جاں بحق، انتظامیہ کا اظہار افسوس۔ اور ونستلی پورم میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل، وزنی پتھر سے حملہ، شوہر مفرور، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔
नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान बाज़ फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।